السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله العظیم. برادر اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام عوالم اس کے تابع و فرما بردار ہے۔ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوق میں انسانوں پر خصوصی سرفرازی فرمائی، انہیں ساری خلقت میں مکرم بنایا اور اشرف المخلوقات کا اعزاز عطا فرمایا۔ تو بندگان خدا پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی ذات پر ایمان لائے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر سانس کو ان کے اطاعت کے لیے وقف کر دیں، ان کے احکام پر عمل کریں اور منکرات ممنوعات سے اجتناب کریں، چونکہ حق تعالی نے اپنے بندوں کو برائیوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، جیسے کہ ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حق تعالی نے ہمیں برائیوں کا ارتکاب تو درکنار ان کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ اس حکم خدا بندی کو بجا لاتے ہوئے بندگان خدا پر لازم ہے کہ وہ اپنی علمی، فکری، قولی اور ظاہری و باطنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے پروردگار کے حکم کا پابند اور فرمان کا تابع بنائے رکھیں۔ آج کل بہت سے نوجوان جانے انجانے مختلف طرح کے گناہ کر رہے ہیں اور گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اسے اپنے دوستوں میں خوب مزے لے کر بیان کر رہے ہیں اور اس پر سب ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اسے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے وقت شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے اس کار کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں جس نے نافرمانی اور بے شرمی کے جرم میں قوم عاد و ثمود کو تباہ کر دیا تھا، جس کی گرفت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کی بے پایہ مہربانی ہے کہ اتنے جرم کے باوجود وہ ہمیں ڈھیل اور مہلت دے رہا ہے اور اس نے ابھی بھی ہمارے اوپر رحمت کی چادر ڈال رکھی ہے، ورنہ وہ جب چاہے ہماری گرفت کر سکتا ہے اور ہمیں رسوا اور ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے برائیوں پر فوراً رونے اور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو خود تو نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کے سامنے اپنی نماز اور فرائض کا ترک کرنے کو بڑی بے شرمی سے بیان کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر فرائض کا ترک تو گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے، اس پر ندامت کرنی چاہیے اور اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ممکن ہے آج نقل توفیق حاصل ہونی ہے، لیکن اس کے بجائے یہ بڑی جسارت اور جرأت کی بات ہے کہ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ کسی عذر شرعی کی بنیاد پر کیوں نہ ہو اور پھر دن میں پان گٹکا کھا کر روزے داروں کے سامنے بے تکلف گھومتے پھرتے ہیں، وہ بھی اسی جرم عظیم کے مرتکب ہیں۔ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے تو اسے چھپایا جائے، نہ کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ عملی ڈٹائی اور جسارت ہے۔ اس طرح معاشیت کے اظہار کا جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو نہایت ناپسند اور اس کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ ایک مسلمان کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ دو طرح کے گناہ ایسے ہیں جن پر سخت وعید آئی ہے، جبکہ ہمارے معاشرہ میں ان گناہوں سے کافی غفلت برتی جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اخلاص اور سچی طرف کو دیکھ کر وہ معاف کر دے گا، لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ قرآن و حدیث میں منقول ہیں وہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پر جسارت اور اصرار کرنے کے بجائے
ہمیشہ اپنے دل میں ندامت کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، نہ معلوم زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔